طلاق کے بعد عدت میں رجوع کے لیے کون سے الفاظ ضروری ہیں؟ اگر کسی نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں تو عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کا طریقہ سب سے بے غبار طریقہ تو یہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے کہ 2 بندوں کو گواہ بنائے اور ان کے سامنے کہے کہ میں نے زوجہ کو 1 یا 2 طلاقیں دی تھیں اور تم گواہ رہو، میں نے رجوع کر لیا اس سے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا، بیوی سے ہم بستری کر لے یا کوئی ایسا ریلیشن قائم کر لے جو میاں بیوی کے بغیر کے علاوہ کہیں جائز نہیں ہے، یعنی بوس و کنار وغیرہ کر لیا تو اس سے بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ کیا نابالغ لڑکی کا نکاح ولی کی اجازت سے کیا جا سکتا ہے؟ نابالغ لڑکی کا نکاح شریعت میں جائز ہے، مگر قابل یعنی اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے، کوئی اس کے ترغیب نہیں ہے شریعت میں۔ تو اگر کوئی واقعی مجبوری ہو تو اس کے جوڑ کی شادی میں اس کی جوڑ کے لیے جوڑ کا رشتہ ہو تو پھر جائز ہے، اور اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر بہتر ہے کہ اس کا نکاح ڈیلے کیا جائے، اس کی بالغ ہونے کا انتظار کیا جائے۔ اور اگر نابالغ لڑکی کا نکاح کسی نے کر دیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ لڑکی کا جوڑ کا رشتہ نہیں تھا، باپ نے اپنا کوئی لالچ دیکھی ہے، پیسے مفاد دیکھے ہیں، تو پھر وہ نکاح کا لدم ہوگا اور باپ گنہگار بھی ہوگا۔ ایک چیز قسط پر خرید کر نقد بیچنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، لیکن اپنے قبضے میں لیں اور قبضے میں لانے کے بعد آگے اس کو فروخت کریں۔ کیا اسلامک بینکنگ واقعی سود سے پاک ہے یا صرف اصطلاحی تبدیلی ہے؟ اب تک کی رپورٹ کے مطابق تو سود سے پاک ہے، صرف اصطلاحات تبدیل نہیں ہے، حقیقت اور ماہیت بھی تبدیل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اسلامک بینک لون دیتا ہی نہیں ہے، وہ نام لون کا یوز کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ لون نہیں ہوتا۔ اسلامک بینک جو ہے وہ اس کے مدار 6 عقود پر ہے: مضاربہ، مشارکہ، مرابحہ، سلم، استثناء اور اجارہ۔ تو ان میں سے کوئی ایک شرعی عقد وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ باقی اس پہ تفصیلی بیان میرا موجود ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اسلامک بینکنگ میں جب تک پڑھے لکھے لوگ شرعی ایڈوائزر رہیں گے، علماء رہیں گے، مفتیان کرام رہیں گے، اس وقت تک یہ صحیح چلے گا۔ اور اگر ان لوگوں نے اپنا معیار گرا دیا اور بس بجائے علم کو فرقہ پرستی کو ترجیح دینا شروع کر دی کہ فلاں فرقے کے لوگ ہوں، فلاں فرقے کے لوگ ہوں، فلاں فرقے کے لوگ ہوں، اور معیار گرا دیا کہ یعنی جو سودی مسائل کا علم جاننے کی ایک صلاحیت ہو اس کے اندر، وہ معیار نہیں رہا، اور یعنی جیسے بعض ادارے چلتے ہیں ان پر مختلف لابیوں کا، مختلف لابیز کا قبضہ ہو جاتا ہے، مختلف لوگ اس کو کیپچر کر لیتے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ فیوچر میں ایسا ہو گیا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، لیکن سسٹم بہرحال درست ہے، اور اس سسٹم کے تحت جب تک چلتے رہیں گے تو ٹھیک چلیں گے۔ اللہ جو ہے ہر طرح کے فتنے سے اللہ بچا کے رکھے۔ اس کی مثال ایسے جیسے پاکستان کا آئین تو اسلامی ہے، لیکن جو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ اسمبلیوں میں جب پہنچتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے ہی توڑ موڑ کے گڑبڑ کر دیتے ہیں اس میں۔ تو صرف نظام کا درست ہونا کافی نہیں ہے، اس نظام کا جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں، اس قانون کی جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، وہ بھی ماہر ہیں یا نہیں ہیں، یا وہ خواہش نفس کی بیس پہ توڑ موڑ کے جو ہے نا اس سسٹم کو تبدیل کر دیں اور اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا دیں، تو ایک الگ بات ہے۔ بہرحال ہم نے اب تک جو تحقیق کی ہے، بہت ایک مضبوط نظام چل رہا ہے اسلامی بینکوں میں، اور اس سے ہٹنا ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق تو ٹھیک ہے، آئندہ کا اللہ حافظ ہے۔ اگر غلط ہو گیا تو ہم اعلان کر دیں گے بھائی اب اعتماد نہیں ہے۔ علماء انشاءاللہ خاموش نہیں رہیں گے، علماء اپنا حق گوئی کا انشاءاللہ ادا کریں گے۔ اگر خریدار قیمت ادا نہ کرے اور مال استعمال کر لے تو وہ غاصبی شمار ہوگا؟ کیوں نہیں شمار ہوگا، غصب اسی کو تو کہتے ہیں بھائی۔ کسی کمپنی کے شیئرز خریدنے سے اس کے گناہوں میں شرکت ہوتی ہے؟ اگر وہ کمپنی حرام کاروبار کی کمپنی ہے، شراب کا بزنس ہے، اس کا ٹوٹل بزنس ہی شراب ہے، انشورنس کی کمپنی ہے، سودی بینک کی کمپنی ہے، اسی کے شیئر خریدتی ہے، تو پھر تو اس کا کاروباری حرام ہے، اس میں شرکت بھی حرام ہے۔ لیکن اگر کمپنی کا اصل کاروبار جائز ہے، بیچ میں کچھ گناہ وہ کر رہی ہوتی ہے، تو شیئر ہولڈر کی طرف اس گناہ کی نسبت نہیں ہوگی، شیئر ہولڈر کی طرف نسبت نہیں ہوگی، بلکہ کہا جائے گا بھائی اس نے تو اس کمپنی کے شیئر خریدے ہیں جو ایک حلال، جیسے صابن کی ایک کمپنی ہے تو حلال پروڈکٹ ہے نا، باقی وہ جو بیچ میں ناجائز کام کر رہی ہے وہ خود اس کے جو شرکا کر رہے ہیں وہ خود بھگتیں گے۔ کیا غیر مسلم کے ساتھ کام کے دوران مذہبی احکام پر رعایت دی جا سکتی ہے؟
ہاں اس کے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی اس کو چھوٹ دی جا سکتی ہے، جیسے اس کو چھٹی چاہیے دیوالی کے موقع پہ تو آپ دیں اس کو چھٹی، یا جو بھی ان کی مذہبی رسومات ہیں ان میں شرکت کے لیے اگر ان کو چھٹی چاہیے تو آپ دے سکتے ہیں ان کو، بلکہ دینی چاہیے ان کو، وہ اپنے مذہب کے معاملے میں آزاد ہے۔ ہاں یہ ضرور ان کو محبت کے ساتھ اور رسپیکٹ کے ساتھ باور کرا دینا چاہیے کہ بھائی دلائل کی دنیا میں اگر تم جاؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہی ہے۔ کیا وراثت میں غیر مسلم وارث کا حق شرعی طور پر بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ اگر آپ کے والدین غیر مسلم ہیں تو آپ کو بھی ان کی وراثت نہیں ملے گی اگر آپ مسلمان ہیں، اور اگر آپ کی اولاد میں کوئی غیر مسلم ہے، آپ مسلمان ہو گئے تو بھی اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ وراثت مسلم کو مسلم سے ملتی ہے، غیر مسلم کو بھی مسلم سے نہیں ملتی، مسلم کو بھی غیر مسلم سے نہیں ملتی، خوب سمجھ لیں۔ کیا عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے اگر وہ پردے میں ہو؟ عورت کے لیے گھر کی صحیح احادیث سے ثابت ہے گھر کی نماز مسجد میں جماعت کی نماز سے افضل ہے، تاہم اگر مسجد میں پردے کا مکمل انتظام ہو اور خواتین کی جگہ ہو تو اگر کوئی عورت پڑھ لے تو گنجائش ہے، لیکن یہ کہ افضل بہرحال یہی ہے کہ وہ گھر میں پڑھے، حدیث میں ترغیب گھر میں پڑھنے کی ہے۔ کیا کسی مسلمان کو فاسق کہنے سے قذف کی حد واجب ہوتی ہے؟ نہیں جی، زنا کی تہمت لگانے سے حد قذف واجب ہوتی ہے، فاسق کہنے سے گناہ ملتا ہے اور واجب التعزیر ہے لیکن قذف نہیں ہے۔ قذف کہتے ہیں کسی پہ زنا کی تہمت لگائی جائے نا تو اس پہ 80 کوڑے لگتے ہیں تہمت لگانے والے پر۔